ناظرین، آج میں آپ کو دو بہت ہی پیارے واقعات سناؤں گا۔ دونوں واقعات کتاب الملفوظ شریف کے حوالے سے ہوں گے۔ پہلا واقعہ ایک اللہ کے پیارے ولی کا ہے جنہوں نے 400 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور دوسرا واقعہ اللہ کے ایک پیارے ولی اور ایک بیل کا ہے۔ تو آپ ان واقعات کو غور سے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، آپ پہلا واقعہ اس اللہ کے ولی کا سنیے جنہوں نے 400 سال تک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پچھلی امتوں میں اللہ کے ایک بندے تھے جو سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ پر راتوں دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں کسی انسان کا گزر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر ان کے لیے ایک انار کا درخت لگایا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکالا۔ وہ انار کھاتے اور میٹھا پانی پیتے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ 400 سال انہوں نے اسی طرح عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے، جب انسان بالکل تنہا زندگی گزارے اور وہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہ ہو تو نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، اور نہ چوری وغیرہ کوئی اور گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہو تو گناہ کیسے ہوگا؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے 400 سال گزار دیے۔ جب ان کی نزا کا وقت آیا اور حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے ملک الموت سے کہا، اے عزرائیل علیہ السلام، آپ مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور جب میں دوسری رکعت کے آخری سجدے میں جاؤں تو تم میری روح قبض کر لینا۔ حضرت ملک الموت نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے لیے اتنی اجازت اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب وہ دوسری رکعت کے آخری سجدے میں پہنچے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح نکال لی، اور ان کا مبارک بدن سلامت ہے۔ آج تک وہ اسی طرح سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب ہم آسمان سے اترتے ہیں یا آسمان پر جاتے ہیں تو ہم انہیں اسی طرح سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے یہ بندے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کے نامہ اعمال میں عبادت کے سوا کوئی گناہ تو ہوگا ہی نہیں، تو حساب و کتاب کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ تو ان کے منہ سے یہ نکلے گا، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے میں، یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں جن کی بدولت میں جنت کا مستحق ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو واپس لاؤ، میزان کھڑی کرو، اور ان کی 400 سال کی عبادت ایک پلے میں رکھو، اور ہماری نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں 400 برس میں دی ہیں اس میں سے صرف ایک آنکھ کی نعمت، یعنی ایک پلے میں 400 برس کی عبادت کو رکھا گیا، اور دوسرے پلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف ایک آنکھ کو رکھا گیا، اور جب وزن کیا جائے گا تو ان کے 400 برس کے اعمال سے یہ ایک آنکھ والی نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، یعنی میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل و انصاف سے۔ اس پر وہ اللہ کے بندے گھبرا کر عرض کریں گے، نہیں اے میرے رب، میرے عمل سے نہیں بلکہ تیری رحمت سے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا،
میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ تو ناظرین، اس واقعے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو جنت ملے گی وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی۔ اب میں آپ کو ایمان کو تازہ کرنے والا دوسرا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے پیارے ولی حضرت سیدی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک آدمی نے ایک بیل کی نذر مانی۔ جب وہ بیل خوب موٹا تازہ ہو گیا تو وہ اس بیل کو لے کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس خدمت میں جانے لگا۔ وہ بیل کافی تندرست تھا۔ اچانک وہ بیل راستے میں کہیں چھوٹ گیا۔ اس شخص نے کافی تلاش کیا مگر وہ بیل نہیں ملا۔ آخر کار وہ شخص مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح کا ایک اور آدمی بھی تھا اور اس کے پاس بھی ایک بیل تھا۔ وہ آدمی کھیتی وغیرہ کا سارا کام اسی بیل سے لیا کرتا تھا۔ وہ بیل کافی دبلا ہو گیا۔ وہ شخص اس بیل کو لے کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، میرے رزق کا ذریعہ یہی بیل ہے اور یہ بہت دبلا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ دعا فرما دیجئے کہ اس میں طاقت آ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور اس نے بیل کا شکار کیا اور اس میں سے کچھ کھایا اور پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے دوسرے شیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھی گیا اور اس نے بھی بیل کا کچھ حصہ کھایا۔ اسی طرح سارے شیروں نے مل کر اس بیل کو کھا لیا اور وہ بیل بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا، میں اچھی دعا کرانے آیا تھا کہ میرا دبلا بیل بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک اچھا موٹا تازہ بیل آیا جو پہلے والے آدمی سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ بیل آ کر حضرت کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس بیل کو تو اپنے بیل کے بدلے میں لے لے۔ اس آدمی نے وہ بیل تو لے لیا مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شیر جو حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہیں حضرت کے سامنے تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہ مجھے اور میرے بیل کو کھا لیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اس آدمی کے خیال پر اطلاع ہو گئی، اور کیوں نہ ہو، جو اس کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم شیروں سے ڈرتے ہو؟ یہ شیر تمہیں اور تمہارے بیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اس آدمی کو خیال آیا کہ معلوم نہیں یہ کس کا بیل ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس آدمی کے دلی خیال پر آپ کو پھر سے اطلاع ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم سے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ پھر آپ نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا تو وہ شیر کتے کی طرح اس آدمی کے ساتھ چلنے لگا اور اس آدمی اور اس کے بیل کی حفاظت کی، اور آبادی کے قریب آ کر وہ شیر واپس چلا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کی بارگاہ میں ہمیں ادب سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔